مجھے اگر پتہ ہو میں کون ہوں تو پھر تو زندگی کے سارے راز فاش ہو گئے. کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتاں کی ہے, مجھ کو نہیں خبر میری مٹی کہاں کی ہے. کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے اس معاشرے سے غربت, افلاس اور بے بسی کا خاتمہ ہو. یہ ایک عام تاثر بنا ہوا ہے کہ جی بہت پیسے ہوں گے تو بہت بڑا کاروبار ہوگا. جو لوگ محنت کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جو فٹ پاتھ پر بیٹھتے تھے اور کچھ چیزیں بیچتے تھے اور پھر بڑی بڑی ملوں کے مالک بن گئے. اخوت فاؤنڈیشن کے ماتحت جو اسکولز اور کالجز چل رہے ہیں ان میں کتنی تعداد ہے بچوں کی؟ جی ہم حکومت کے ساتھ مل کے ایک پرائمری ایجوکیشن کا پروگرام چلا رہے ہیں جس میں کوئی 50,000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. پھر ہمارے اپنے کالجز ہیں اور وہاں پر بھی کوئی 2-2,500 بچے پڑھتے ہیں. پھر ہم بہت سے بچوں کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. ستارہ امتیاز اور ساؤتھ نوبل امن انعام یافتہ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب, چیئرمین اور فاؤنڈر اخوت فاؤنڈیشن, غربت کے خاتمے اور انسانیت کی خدمت کے عوض متعدد قومی اور بین الاقوامی اعزازات اپنے نام کر چکے ہیں. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اخوت کا سفر 24 سال پہلے کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نیکی کی خواہش ہر شخص کے دل میں ہے. ہر شخص اچھا کام کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جب اپنے رب کے حضور پیش ہو تو وہ وہاں پر شرمندگی کا وہ لمحہ باعث نہ بنے. تو یہ نیکی آپ بھی کرتی ہیں, باہر کوئی بھی گلی میں گزرتا ہوا شخص بھی کرتا ہے, ہمارے دل میں بھی خواہش ہے. تو ایسے ہی ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس سے اس معاشرے سے غربت, افلاس اور بے بسی کا خاتمہ ہو. تو یہ سوچ بچار کے دوران ہماری نظر گئی ایک تصور کے اوپر جس کو مواخات کہتے ہیں, اور جو تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا. مواخات کا تصور جو ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص جو صاحب حیثیت ہے وہ کسی ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لے جو مالی اعتبار سے پیچھے رہ گیا, تو یوں دونوں کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. تو مزید غور و فکر کیا تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر پاکستان میں 50% لوگ صاحب حیثیت ہیں تو 50% جو ہیں وہ غریب ہیں. ان کے درمیان اگر مواخات کا یہ رشتہ قائم ہو جائے تو ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو جو تصور ہے, جو فلسفہ ہے, وہ مواخات مدینہ سے اخذ کیا گیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے. پھر اگلا سوال ہمارا یہ تھا کہ اس مواخات کی عملی صورت کیا ہوگی. تو ہم نے کہا کہ جو صاحب حیثیت ہیں وہ کسی ایک شخص کو کچھ رقم دیں گے قرض حسن کی صورت میں, یعنی ایسا قرض جس پہ سود نہ لیا جائے, اور اس سے کہا جائے گا کہ بھئی تم کاروبار کرو, بھیک نہ مانگو اور پھر زندگی میں آگے بڑھو. اچھا آپ نے قرض پروگرام کا ذکر کیا, یہ آپ کا مقصد تھا. آپ جب سے اس پروگرام کو لے کے چلے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کو, آپ بہت سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا وسیلہ بھی بنے ہیں. تو اب آپ نئی اس میں کیا اسکیم لے کے آئے ہیں یہ بغیر سود کے قرض کی, کہ اب آپ کو پتہ ہے روپے کی ویلیو بھی کم ہو گئی ہے, تو کتنا قرضہ آپ کن شرائط پہ دے رہے ہیں؟ جی یہ تو پہلے دن سے ہی ایسے ہی چل رہا ہے کہ جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے اور بھیک نہیں مانگنا چاہتا, اس کو اس کی ضرورت کے مطابق 10,000, 20,000, 50,000, 1 لاکھ, 2 لاکھ, 3 لاکھ روپے تک کا ہم قرضہ دیتے ہیں. میکسیمم آپ کتنا دیتے ہیں؟ 3 لاکھ روپے میکسیمم ہوتا ہے, لیکن عام طور پر ہم اس سے کم دیتے ہیں کیونکہ یہ ایک عام تاثر بنا ہوا ہے کہ جی بہت پیسے ہوں گے تو بہت بڑا کاروبار ہوگا. جو لوگ محنت کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے سینکڑوں لوگوں کو جو فٹ پاتھ پر بیٹھتے تھے اور کچھ چیزیں بیچتے تھے اور پھر بڑی بڑی ملوں کے مالک بن گئے. تو یہ رقم سے کہیں زیادہ آپ کی جو جستجو ہے, آپ کی جو انٹرپرینیوریل ایبیلٹیز جو ہیں, آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ آپ کو کامیاب کرتی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو تاثر یہ ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں میں جو ہے وہ قرض دیتے ہیں بغیر. یہ آپ کو کس نے کہا؟ کل رقم جو ہم نے دی ہے آج تک وہ ملا کے
اچھا کل رقم جو آپ نے جی 220 ارب کے قریب ہے. اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ ہم نے 220 ارب صوبیہ اشرف کو دے دیے یا کسی اور کو دے دیے. تو یہ کمولیٹو ہے. 220 ارب جو ہے وہ آپ نے کتنے لوگوں کو دیے؟ یہ تقریباً ہم نے 60 لاکھ قرضے دیے. 60 لاکھ 6 لوگ. ملین. 6 ہاں ملین تو یہ 4 ملین 40 لاکھ لوگ ہیں. کیونکہ بعض لوگوں نے ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی لیا. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص کاروبار میں کامیاب ہوتا ہے پھر اس کو بڑھانا چاہتا ہے تو پھر اس کو مزید قرض کی ضرورت ہوتی ہے, مزید پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایک امیر آدمی یا کوئی بڑا کاروباری وہ بینک کے پاس چاہے جاتا ہے اور چاہے جتنے مرضی پیسے لے لیتا ہے اپنی کوئی چیز کو لیٹر رکھ کر. تو ایک غریب آدمی جو صلاحیت رکھتا ہے اس کو بھی تو پیسہ ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ کریڈٹ از بیسک ہیومن رائٹ. تو جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے پیسے لے گا؟ اچھا ہر انسان میں ایسا جذبہ نہیں ہوتا جو آپ کے اندر ہے اور آپ اس مشن کو لے کے چل بھی رہے ہیں. ایسا کیا موومنٹ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہے, ایسا کیا انسیڈنٹ ہوا جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا اور آپ خدمت خلق کے سفر پہ چل پڑے؟ دیکھیے میں آپ کے اس سے بڑے ادب سے اختلاف کروں گا. ہر شخص نیکی کا طلبگار ہے. آپ مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں تو آپ کیوں کر رہی ہیں کہ آپ اس نیکی کو پھیلانا چاہتی ہیں, شیئر کرنا چاہتی ہیں. تو ہمیں خوش گمان ہونا چاہیے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کام کرنا چاہتا ہے, کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے. کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے, کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے, کوئی کسی کو رستہ دے دیتا ہے, کوئی کسی کو بھولی بھٹکی منزل کا سراغ بتا دیتا ہے, کوئی کسی کی تیمارداری کر دیتا ہے, کسی بیمار کا ہاتھ تھام لیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نیکیاں اب الحمدللہ جب ہم نے سوچا تو پھر ہمارے ساتھ ایک ٹیم بن گئی اور یہ نیکیاں جو ہیں یہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ڈھل گئیں. جب بہت سی نیکیاں ملتی ہیں تو تاثیر بڑھ جاتی ہے. تو یہ مت سوچیے کہ ہمارے معاشرے میں نیکی کرنے والے کم ہیں. ہر شخص نیکی کرتا ہے. یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی اس کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا ہو کہ اس نے کسی کا درد محسوس نہ کیا ہو. اخوت فاؤنڈیشن کے ماتحت جو سکولز اور کالجز چل رہے ہیں ان میں کتنی تعداد ہے بچوں کی؟ جی ہم حکومت کے ساتھ مل کے ایک پرائمری ایجوکیشن کا پروگرام چلا رہے ہیں جس میں کوئی 50,000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. پھر ہمارے اپنے کالجز ہیں اور وہاں پر بھی کوئی 2-2.5 ہزار بچے پڑھتے ہیں. پھر ہم بہت سے بچوں کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں. تو ایک خاصی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی, ان بچے بچیوں کی جو ہمارا سرمایہ ہیں, بہترین صلاحیت رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں, لیکن فیس کے پیسے نہیں ہیں. تو ان کو ہم اپنا دوست, اپنا بچہ, اپنا بیٹا بیٹی سمجھتے ہیں اور پھر معاشرے کے مخیر حضرات ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو رقم پہنچاتے ہیں ہمارے توسط سے. ہم امین ہیں اس رقم کے, اس کو ہم قرض حسن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے تو آپ ہمیں جو زکوٰۃ دیں گے وہ ہم تعلیم کے لیے استعمال کریں گے. صدقہ دینا ہے تو ہم قرض حسن کے لیے استعمال کریں گے. اچھا غربت کے خاتمے کا آپ کا جو ایک سلوگن ہے اس میں آپ کتنے حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ غربت کا خاتمہ واقعی میں ہو سکتا ہے خاص طور میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک؟ جی دیکھیں, ایک ہے غربت کا خاتمہ اور ایک چیز ہے غربت کی شدت میں کمی. میں اکیلا ہوں, جب میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس ہنر ہے, مجھے معمولی سا سرمایہ بھی کوئی نہیں دیتا. تو یہ ایک کاوش ہے, آپ محنت کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ محنت کریں اور خدا کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہو. سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اخلاص, محنت اور دیانت اور مستقل مزاجی. ہم بڑی جلدی تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم ارد گرد آسان راستے ڈھونڈتے ہیں, سفارش ڈھونڈتے ہیں, رشوت ڈھونڈتے ہیں. ایسی نہیں ہے دنیا, ایسے کامیابی ایسے نہیں ملتی. کامیابی تو خون جگر بہانے سے ملتی ہے. مسلسل جد و جہد کرنے کے بعد پھر جا کے کامیابی ملتی ہے. میں نے ایک بہت امیر آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے کامیاب ہو, اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا مائی امپلائیز ورک فرام 9 to 5. آئی ورک فرام 5 to 9.
समझिए आप I know. कि वो कहता है कि मेरा मुलाजिम 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करता है और मैं और मैं 5 से 9 बजे से पहले 5 बजे शुरू करता हूँ और 5 बजे ख़त्म नहीं करता, 5 बल्कि से रात को 9 9 बजे तक चलता हूँ. बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं. if you have the ability, desire and determination to work from not from 9 to 5 but 5 to 9. फिर एक और आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा तुम छुट्टी करते हो? इतनी तो अमीर आदमी को कहता है छुट्टी क्या होती है? छुट्टी के लिए तो इंसान, जो छुट्टी के लिए तो अल्लाह ने कब्र बनाई हुई है, आराम के लिए तो कब्र बनाई. ये ऐसा मूवमेंट और रोज़ आता है, जब भी लोग आते हैं अच्छा काम हुआ, गले लगते हैं तो शुक्र के आंसू तो आते हैं, क्यों नहीं आते? जब आपको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक बख्शी कि आप किसी के आंसू पूछ डालें, तो फिर आपकी अपनी आंखों में भी तो आंसू आते हैं और वो आंसू शुक्र के होते हैं. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता खुदा की तौफीक के बगैर. तो ये नजराना अकीदत होता है. अगर कोई शख्स नेकी के बाद कोई शख्स उसको कहता है, एक्नॉलेज करता है, तो फिर उसकी आंख में अगर आंखें भीग जाएं तो ये शुक्र के आंसू हैं कि या खुदा तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरे बंदे की खिदमत कर सकूं. अच्छा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आप चेयरमैन रहे ये दौरान निगरान हुकूमत, कैसा तजर्बा रहा? मैं तो अभी भी चेयरपर्सन हूँ वहाँ पर. अभी भी चेयरपर्सन? जी, बहुत एक और तरह का तजर्बा था. पहले हम लोगों को कर्ज़े देकर गुर्बत से निकलने में मदद कर रहे थे. ये उनसे भी निचली सतह पर रहने वाले गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो उनको ये थोड़ी सी मदद है. ये गुर्बत का जो है ना इमदादी प्रोग्राम. आपने इसमें मुस्बत और मनफी पहलू क्या देखे जो बेहतरी की तरफ मनफी लाया पहलू क्या हो सकता है? मुस्बत है ना जी. ये तो इस रियासत पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि हम 1 करोड़ के लगभग ख़ानदानों को कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं. हम 3-4 हज़ार रुपये महीना उनको देते हैं. ये नहीं है कि वो 3-4 हज़ार महीनों में ज़िंदा हैं, वो 25-30-40 हज़ार रुपये पहले कमा रहे हैं. ये थोड़ी सी रकम उसको और दी गई कि उसके बच्चे को दूध मिल जाए, किताब मिल जाए, कपड़े मिल जाए. मुझे अगर पता हो मैं कौन हूँ तो फिर तो ज़िंदगी के सारे राज फाश हो गए. काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको नहीं खबर मेरी मट्टी कहाँ की है. जो इंसान खुद को पहचान गया वो तो अल्टीमेट कामयाबी पे पहुँच गया. मैं तो हर रोज़ ख़ुद को तलाश करता हूँ कि मुझे खुदा ने क्यों बनाया, वो मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या पूछेगा, क्या मैं वो जवाब देने के काबिल हूँ या नहीं. मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कौन हूँ. बचपन में आप कैसे बच्चे थे, शरारती या फिर संजीदा? शरारत भी थे और संजीदगी भी थी और एक अच्छा बच्चा था मैं. कोई गालियाँ वालियाँ नहीं देता था. संजीदा बच्चे थे, सीरियस रहने वाले? बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं, मतलब. अच्छा, तो स्कूलिंग लाइफ में कैसे थे? पढ़ाकू थे या फिर बस गुजारा? नहीं, दोनों चीज़ें. नहीं, मैं बहुत अच्छा तालिब इल्म था, पढ़ता था. मैं मिडिल में अपने स्कूल में अव्वल आया, अल्हम्दुलिल्लाह. मैट्रिक में अव्वल आया, स्कॉलरशिप लिया, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज. ज़िंदगी को मैंने सिर्फ किताब में नहीं ढूंढा, ज़िंदगी को मैंने गली कूचों में ढूंढा है, लोगों में ढूंढा है. क्या पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया? अक्सर देखने में तो यही नहीं, 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 मर्द बड़े अच्छे हैं, ख़वातीन भी अच्छी हैं. चंद क्या जो गलतियां हैं वो आप उसको अक्सरियत में ना बदलीजिए. मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक होगा कि हर आदमी को अच्छा समझें तो आपको अच्छाई ज़्यादा नज़र आएगी. आप एक गिलास है पानी का, आप कहें ये तो आधा खाली है, मैं कहता हूँ आधा भरा हुआ. ये नुक्ता नज़र है. और मियाँ बीवी जो हैं, बीवियाँ भी तो बाज़ ज़ाती कर देती. अभी आपने बात की ना, मैंने कहा बाज़ औक़ात मतलब कोई भी कर सकता है. आपके साथ हुई कभी? हो जाती है ये मैं सारी बातें तो राज की नहीं बताऊंगा. तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा पढ़ने में मज़ा आता था? मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता था. फिर लिटरेचर पढ़ने में बहुत मज़ा आता था. शायरी, अदब, ये चीज़ें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था. तो अगर आपका शायरी और अदब से बड़ा गहरा ताल्लुक़, आप कह रहे हैं कि आपको दिलचस्पी थी, तो कोई शेर ही सुना दें फिर.
شعر تو بہت زیادہ ہیں. اب میں آپ کو کون سا شعر سناؤں؟ وہ جو آپ نے اپنی اسکولنگ لائف میں یاد کیا. میں نے اسکولنگ میں ہزاروں شعر کیے. اب میں آپ کو کیا سناؤں؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. خود بھی گنگنا لیتے ہیں؟ نہیں, گانا وانا میں گاتا نہیں, سنتا ضرور ہوں. کون سا فیوریٹ آپ کا گانا کون سا ہے جس کو آپ اکثر سنتے ہیں اپنی گاڑی میں؟ نہیں, وہ تو اکثر بہت سارے گانے نور جہاں کے ہیں. نور جہاں کا کون سا گانا؟ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. یعنی آپ کسی شخص سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس کی خوشی میں ہی پوری دنیا کی خوشیاں چھپی ہیں. اور پھر جب آپ تھوڑا سا اور میچور ہوتے ہیں لائف میں, اب زندگی میں اور زندگی کا تجربہ کرتے ہیں, دکھوں کو سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے نہیں, اس سے بڑی بھی دکھ ہو سکتا ہے. پوری کائنات کے اندر جو 2 ارب لوگ جو ہیں جن کو پورا کھانا نہیں ملتا, تو کیا یہ دکھ نہیں ہے؟ تو پھر جب اس کی میچورٹی کا لیول انسان کا بڑھتا ہے, تو پھر اپنے ذاتی جو خوشیوں سے متجاوز ہوتا ہے, تو اس کے حصار سے نکلتا ہے, تو پھر پوری کائنات کے دکھوں کو وہ اپناتا ہے. واہ. تو یہی بات ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے ٹوٹ کے محبت کی, لیکن اب میرا جو تصور حیات ہے, یا اب میری جو سوچ اس مقام پہ پہنچی ہے کہ صرف میں اپنی ذات سے یا صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے تمہارے ساتھ محبت نہیں کر سکتا. مجھے یہ جو کائنات ہے, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ بھی میرے لیے دکھ اور درد کا باعث ہے. آج پہلی بار ایک منفرد محمد امجد ثاقب سامنے آیا ہے. جو کام ہم گرم جوشی سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, توانائی ہے, انرجی ہے, سوچ ہے, تو آپ کی رسک لینے کی ایبلٹی کم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور آپ کسی خوف کا اسیر ہو کے نہیں رہ گئے. وہ جواب نہیں ہے. فزیکل ویکنیس از سم تھنگ ایلس, بٹ مینٹل انرٹنس میرے نزدیک ذہنی تخیل جو ہے نا, ذہنی سوچ اور فکر جو ہے, اس کا زندہ ہونا جوانی. تو اب فلمیں تصوراتی طور پر, ڈرامائی طور پر, یا فکشن ہے نا فلم, تو مجھے عملی زندگی میں ایسے شخص ڈھونڈ کے بتائیں جو تبدیلی کا باعث بنے ہیں. وہ میرے ہیرو ہیں. نیلسن منڈیلا میرا ہیرو ہے, قائد اعظم میرا ہیرو ہے. اچھا, آپ نے بات کر دی کہ تبدیلی کے حوالے سے, تو یہ بتائیں کہ آپ کا سیاست میں لیڈر کون ہے؟ میری سیاست سے تعلق عمران کوئی خان نہیں. یا نواز شریف؟ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ میں نے ووٹ جس کو بھی دیا ہے وہ میرا ذاتی فیل ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ جس کو چاہے ووٹ دے, لیکن میرا جو ہے نا سیاست سے کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں ہے. میرے نزدیک انسانیت سے بڑا رشتہ اور کوئی نہیں. میرے نزدیک میں انسانیت پارٹی کا میں ممبر ہوں. انسانیت پارٹی کے ممبر ہیں جو ہر شخص کے لیے, کالے کے لیے, گورے کے لیے, عربی کے لیے, اجمی کے لیے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے. اچھا, لیکن میرا پیغام ایک اخوت ایسا ہے جہاں تک انسان پہنچے, جو وسائل نہیں رکھتا, جو اتنی اس کی معاشی صورتحال نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکے, پوزیشن نہیں ہے, تو وہ کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے. کیسے؟ وہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لے, کسی بیمار مسکرا کے دیکھنا بھی نہیں, مطلب کسی انسانیت بچے کو, ہاں کسی غمزدہ آدمی کو ساتھ بیٹھ جائے, اسے کوئی لطیفہ سنا دے, اسے کہو یار آج چلو میں تمہارے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں, تم تنہا کیوں ہو. کسی اسپتال میں چلا جائے, کسی بیمار کے پاس بیٹھ جائے, کسی کو پانی پلا دے, کسی کے گھر میں جا کے کہے یار میں تمہارے گھر کی صفائی کر دیتا ہوں. اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو کسی کے بچے کو میں تمہیں آج میتھمیٹکس پڑھا دیتا ہوں, میں تمہیں آج چلو میرے ساتھ باغ میں تمہیں کہانی سنا دیتا ہوں. آپ کسی بچے کو کہانی سنا دیں, وہ بچہ اتنا خوش ہوگا کہ پوری کائنات مسکرانے لگے گی. صدقہ تو پیسہ تو نہیں ہوتا, صدقہ مسکراہٹ بھی ہے. مسکراہٹ ہے, خوبصورت گفتگو ہے, کسی کو دلاسا دینا ہے, کسی کو راستہ دکھانا ہے, راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانا ہے, گندگی کو دور کرنا ہے, یہ سب صدقہ ہے.
थैंक यू सो मच अमजद साहब कि आपने इतनी खुशगवार और इतनी मज़े की गुफ्तगू और सीर हासिल और सबक आमोज़ गुफ्तगू आपने की. थैंक यू सो मच. तो आपका क्या ख्याल था कि मैं बहुत बोर आदमी नहीं, हम अक्सर आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन होती हैं और आपको मुख्तलिफ इवेंट्स में देखते हैं, तो वहाँ पे जो आपका रोल होता है वो बिल्कुल संजीदा इंसान का ही होता है. ये तो आपकी खूबी है ना. डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब आपकी हमारे खूबी है सामने कि आपने ऐसे सवाल पूछे मुझसे. हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल सही कह. थैंक यू सो मच अमजद साहब, थैंक यू सो मच.